جہاں صحابہ کرام کولو منقول ہیں، اس واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتے موت دا قانون لاگو ہویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک وچوں آپ دی روح مبارک باہر نکلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اور حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ من جنت الفردوس مأواں، اب میرے ابے دا ٹھکانہ کتھے ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ لیکن قرآن ایک گل بھی کردا ہے کہ شہداء زندہ، اور شہداء تو مقام انبیاء دا زیادہ ہے۔ اس واسطے حیات شہداء دے متعلق مسلم شریف چاندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا تو آپ نے فرمایا انہاں دیاں روحاں سبز رنگ دے جسماں وچ موجود ہیں، عرش دے تلے سونے دی کندیلاں چ آرام بھی کر دیئن، جنت چ عیش بھی کر دیئن۔ ایک دن اللہ پوچھیا جو کاشا دی ضرورت ہے حل تشتہون شیئا، انہاں کو جواب دیتا اللہ سائیاں کاشا دی لوڑ کوئی نہیں۔ 3 واری جدہ رب نے سوال دہرایا تو انہاں کہا ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ساڑیاں روحاں ساڑے جسم چ واپس لوٹا تاکہ تیرے راستے دوبارہ شہید ہو کے آوی۔ ایک واری آیا تے اتنی عزت تے 2 واری شہید ہوئی تے کتنی عزت؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ساڈا قانون ہے، جیڑا ایک واری اتھے آ گیا ہے قیامت تو پہلے واپس نہیں جا سکدا۔ باقی رہ گیا معاملہ انبیاء کرام دے قبور انہاں دے اجسام دا، او قیامت تک محفوظ ہیں، انہاں دے تے اللہ دی رونق، اللہ دی رحمت، اللہ دیاں برکتاں نازل ہو رہی ہیں، انہاں دے ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہ گئی حیات طیبہ طاہرہ پیغمبر دی، او بعد از وفات ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے دس دیتا ہے من جنت الفردوس مأواں۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ چلو ہن تقریر شروع کری۔ کتنی دیر؟ میں نے تو آخیا نے 15 منٹ تقریر کرنی ہے۔ وسیلے جڑے لوگ بڑائی ودن نا وسیلے، اور اس دی بنیاد خود تسا تحقیق کرو کہ عام مشہور گل ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہیں دا وسیلہ دیتا؟ سونے نبی پاک دا۔ اتھو گل شروع ہو دی۔ یہ روایت کتھے؟ پتہ نہیں کتھے۔ بخاری شریف کوئی نہیں، مسلم شریف کوئی نہیں، سیاست کوئی نہیں۔ جتھے لکھی ہوئی ہے اتھے لکھے ہویا ہے کہ نبی دے نا اتھے گھڑی ہوئی روایت ہے، من گھڑت روایت، اور پھر اسنو قرآن دے 72-73 دعاواں دی ترتیب دے خلاف پیش کیتا گیا ہے۔ جدن ہی قرآن دعا مذکور ہوئی تے کہ ہوئی ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک، اور اتھے کیا آیا کہ حضرت نے فرمایا زکریا علیہ السلام نے اللہ میں اولاد دے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اور اولیاء نے منگیا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ خود اساں منگیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ تو ساریاں دعاواں کتوں شروع ہو دیں؟ بولو۔ وسیلے تے او لائے کے آونا جڑے آدھے کوٹھی تے چڑھن واسطے پوڑی دی لوڑ ہوندی ہے، کشا دی کوٹھی تے چڑھنا ہوئے تے کشا دی ضرورت ہے؟ سیڑھی دی ضرورت ہے۔ تے جے شاہ رگ دے نزدیک ذات نو صدڑوں ہوئے تے کشا دی لوڑ ہے؟ بولو۔ اچھا چلو اساں تا پوڑیاں چھوڑیاں لا لینے ہیں، ایک بندہ لولا ہے، او کہیں دربار تے ونج نہیں سکتا، گنگا ہے، بول نہیں سکتا، ڈورا ہے، دوے دی دعا سنتے آمین ہی نہیں آکھ سکتا، انہ ہے، کاشا ویک کے اللہ نو حوالہ ہی نہیں دے سکتا، او دی کون سندا ہے؟ بولو۔ تے جڑے کافر اولیاء تے انبیاء نو منیندے ہی نہیں، انہاں دیاں کون سندا ہے؟ بولو۔ سب دیاں کون سندا ہے؟ اس واسطے بغیر وسیلے تو صد مارتے کئی نو مار۔ اللہ اکبر۔ تے جڑا دوسری قسم دا وسیلہ ہے وہ ایدے نالو بھی زیادہ خطرناک ہے، جڑا اج کل لوگاں چ پھیل چکا ہے۔ اس وسیلے نے مسلمانہ دے عقیدیاں نو بالکل خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وسیلے دے متعلق بھی، اور پھر آیت کیڑی تلاوت کیتی ہوئی دی ہے؟ سورۃ مائدہ دی آیت تلاوت کیتی ہوئی دی،
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو ڈر دل وچ اللہ دا رکھو تے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اودے دربار چ وسیلہ تلاش کرو۔ کیشا اتھے دعا دا ذکر ہے، بولو دعا دے وچ کے کرو؟ بس کسی بھوکے کو پوچھا ہی نہ کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اس نے کہا روٹی کا تو ہم نے پوچھا نہیں، اس نے کہا ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اتھے تے دعا دی گل ہی کوئی نہیں، مطلقاً فرمایا وابتغوا الیہ، اس کے ہاں قرب تلاش کرو، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، اس کی فرما برداری کر کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، قربانی کر کے، عمرہ کر کے، حج کر کے، طواف کر کے، ذکر کر کے، درود شریف پڑھ کے، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے، جیسے جیسے تمہارے اندر تقوی آتا جائے گا اور فرما برداری پہ عمل ہوتا جائے گا، تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اتنے مقرب فرشتے قریب نہیں ہوں گے جتنا خاک کا بنا ہوا پتلا انسان قریب ہے۔ اصل تا قرب الہی ہے ہائی، لوگاں کا شہور نو بڑھا لیا۔ تو فرمایا توجہ ہے، جن کو بات کی سمجھ آ رہی ہو کہیں سبحان اللہ۔ پٹھان کتنے بیٹھے ہیں جی؟ 4 پٹھان۔ آپ کو ہمارا سمجھ آ رہا ہے تو پھر شور پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سمجھ تو آنا چاہیے نا۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کون سی ہستیوں کی؟ جن کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ یہ نفع اور نقصان دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے چھوڑ کے دوسروں کی پکاریں کرنے والے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اوروں کی پوجا، اوروں کی پکاریں کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہارا بھی ایمان ہے کہ مالک کون ہے، تو یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کون ہے؟ اور جن کا ذکر چل رہا ہے یہ تو قیامت کے بھی منکر ہیں۔ عقیدہ شفاعت تو اہل سنت کا بھی ہے، مگر جن کا تذکرہ چل رہا ہے وہ تو قیامت کے بھی منکر ہیں۔ اب تمام مفسرین نے لکھا سفارش کرتے ہیں پھر رزق کے معاملے میں، فل اولاد اولاد کے معاملے میں، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ کو کہتے ہیں، ہم ان کی درگاہوں پہ حاضریاں دیتے ہیں، یہ ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے استشفاء عن القبور، جس کو عرب کے علماء نے شرک اکبر قرار دیا ہے۔ اس لیے مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے مرنے والے کے لیے میں نے دعا کرنی ہے، وہ اپنی دعا پہ دعائے جنازہ پہ آمین کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اب میں نے اس کے لیے مانگنا ہے، اور مشرک کہتا ہے اس نے میرے لیے مانگنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوں نہ کہا کرو، بلکہ تم رب کو پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا
جواب دوں گا۔ حالانکہ ترتیب کلام کی یوں بنتی ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، پھر جواب دوں گا، پھر قبول کروں گا۔ مگر اللہ نے یہ دونوں چیزیں حذف کر دی، فرمایا پکارنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا محمد کے رب کا کام ہے۔ اس لیے رب کو پکارو۔ اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے نام کی دعائیاں تم دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن اولیاء انبیاء بزرگوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لہو دعوت الحق، سچی پکار ہے تو اکیلے اللہ کی ذات کی ہے۔ اور جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے رہتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے نام کی نیازیں دیتے رہتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا حال تو یوں ہے جس طرح کوئی پکارنے والا پانی کو پکارے، پانی کے کنویں پہ جا کے اپنی جناب منت رکھے، اپنی امیدیں رکھے۔ پانی کو پکارنے والے کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ سورت کا نام سورت رعد ہے، آیت نمبر 14 ہے، پارہ نمبر 13 ہے اللہ کے قرآن کا۔ فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ کہیں سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ سمجھنے کے بعد نمبر کس کا ہوتا ہے؟ عمل کا۔ اور عمل کے بعد نمبر کس کا ہوتا ہے؟ پہنچانے کا۔ اور پہنچانے کے بعد نمبر کس کا ہوتا ہے؟ نافذ کرنے کا۔ ابھی تو ہم بہت دور ہیں۔ بھائی ہمارے تو یہ جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے کہ قرآن کو مانتا کون ہے۔ تو پھر بات ہوگی سمجھنے کی، پھر ہوگی پہنچانے کی، پھر ہوگی منوانے کی اور نافذ کرنے کی۔ فرمایا سچی پکار کس کی ہے؟ بولو۔ اہل علم جانتے ہیں لہو دعوت الحق میں یہ جو لہو کی تقدیم ہے، معنی میں زور پیدا ہو رہا ہے اسی ہی کی پکار حق ہے، اسی ہی کی پکار حق ہے۔ اللہ تیری ہی پکار سچی ہے، اور جن کو ہم پکارتے ہیں ان کی پکاروں کا کیا حال ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، وہ پکاریں رائے گاہ جاتی ہیں، وہ حق والی پکارے۔ سچی پکار تو وہ ہوتی ہے کہ پکارنے والے کو جواب مل جائے، اور اگر دروازے پہ پکارنے والا پکارتا رہے جواب نہ آئے تو سمجھ لیتا ہے کہ اندر والے موجود نہیں ہیں۔ جب قیامت تک پکارنے والوں کو تو پکارے اور وہ جواب نہ دے تو کیسے کہتا ہے کہ میری پکارے سن لیتے ہیں؟ اللہ نے بڑی مثال کے ذریعے سمجھایا والذین یدعون من دونہ، جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پتھروں کو پکارے، اللہ کے علاوہ فرشتوں کو پکارے، اللہ کے علاوہ ولیوں کو پکارے، اللہ کے علاوہ انبیاء کو پکارے، اللہ کے علاوہ قریب سے پکارے، اللہ کے علاوہ دور سے پکارے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو لا یستجیبون لہم بشیء، نہ تمہارے سلام کا جواب ہے نہ تمہارے کلام کا جواب ہے۔ اور ساتھ تحت النفی نکرہ ذکر کیا، معنی میں عموم پیدا ہوا، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک حرف کے جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔
تم یہ عقیدہ لے کے جاؤ کہ ہم کہیں گے السلام علیکم اور وہ کہیں گے وعلیکم السلام، بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ پھر وہ ان کے اجسام تو محفوظ ہیں، شہداء کے اجسام میں آج تک نرمی موجود ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے 100 سال کے بعد بھی، 70-100 سال کے بعد بھی عمر فاروق کے پاؤں سے اگر مٹی ہٹ جائے تو یوں لگتا ہے کہ تازہ بدن عمر فاروق کا موجود ہے۔ ہم تو مانتے ہیں شہداء کے اجسام نرم بھی ہیں، نازک بھی ہیں اور بالکل محفوظ بھی ہیں۔ اللہ مثال دینا چاہتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، جس طرح ایک پیاسا سمجھتے ہیں کون؟ پیاسا کون ہوتا ہے؟ جس کو پانی کی بعضے پانی کی طلب والے پیاسے ہوتے ہیں، بعضے قرآن کی طلب والے پیاسے ہوتے ہیں، اور قرآن گھر میں موجود ہو، ہدایت کا پیاسا پیاسا ہی رہ جائے۔ ہاں بچہ پڑھ کے آیا نا ایران سے، تو وہ آیا تو فارسی بولتا، ماں کو کہتا آب آب، آب کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسے تو پتہ ہی نہیں، ماں ان پڑھ، آب کیا ہوتا ہے؟ وہ آب آب کرتا مر گیا۔ اب جب وہ رو رہی تھی تو وہ کہنے لگی آب آب کرندہ مویوں، یعنی آب آب کرتا ہوا۔ وہ کسی نے دھیان دیا فارسی جاننے والوں نے کہا بے وقوف، الو کا کان، تو اس کو پانی کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا وہ میری زبان میں بات کرتا تو میں اس کو جواب دیتی۔ بات یہی ہو رہی ہے کلمے کا، تو اللہ اخبار کہتا میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور پکارے اوروں کی کرتا ہے تو کلمے پڑھے کا فائدہ تب ہوگا جب لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ پیاسا شخص پانی کے کنویں پہ، دریا کے کنارے پہ، یا پھر چشمے کے کنارے پہ، یا پھر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، اپنے ہاتھ پھیلا کے پانی کی طرف کہے او پانی میرے منہ میں داخل ہو جا، اے پانی میری پیاس بجھا دے۔ یہ پانی کو پکارنے والا لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اللہ کریم فرماتے وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، قیامت تک پیاسا تو رہ سکتا ہے، پانی اس کی بات کو سن کے پکار سن کے اس کے منہ تک آ سکتے نہیں ہیں۔ جن کو تو پکارتا ہے وہ پانی سے زیادہ پاک ہیں، وہ پانی سے زیادہ زمزم سے زیادہ پاک ہیں، وہ حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ پاک ہیں۔ آبشاریں دیکھے تب بھی پانی نہیں سنتا، سمندر میں بہ رہا ہو تب بھی پانی نہیں سنتا، دریاؤں میں شور مچا رہا ہو تب بھی پانی نہیں سنتا۔ پانی تازہ تو ہے، پانی پاک تو ہے، پانی اچھا تو ہے، پانی اللہ کی نعمت تو ہے، پانی حیات کی ابتدا تو ہے، مگر نہ سننے میں سارے پانی برابر ہے۔ جس طرح خانے وال کا پانی نہیں سنتا، اسی طرح ملتان کا پانی بھی نہیں سنتا، اسی طرح حضرت کی درگاہ کا پانی بھی نہیں سنتا، اسی طرح زمزم کا پانی بھی نہیں سنتا۔ شان میں تو فرق ہے مگر عدم سما میں برابر ہیں۔ نہ یہ سنتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، نہ مکے کا پانی سنے نہ مدینے کا پانی سنے، نہ قریب سے سنے نہ بعید سے سنے، سننے والا ہے تو لہو دعوت الحق، سچی پکار۔ کیوں جاتا ہے اوروں کی درگاہوں پہ، اوروں کے ہاں منتے ماننے کے لیے کہ میری پکاریں سنیں گے؟ میں تجھے جواب دیتا ہوں جن
کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو لا یخلقون شیئا وہ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہم یخلقون وہ حالیہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جو اپنی ذات کو دنیا میں لانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہو بھلا دوسروں کی ضرورتیں کس طرح پوری کر سکتے ہیں اموات غیر احیاء وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں مردے علامہ شبیر احمد عثمانی کہو رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے لگے فی الحال مردے یا فی المعال مردے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اموات دنیا سے چلے گئے غیر احیاء اب وہ زندہ بولو یہ تاکید کے لیے ہے نا دوبارہ جس طرح فرمایا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا کلہم اجمعون سب کے سب نے تو یہاں بھی تاکید کے لیے اور مزید وضاحت کے لیے سابقہ کلام کے لیے فرمایا مردے ہیں اور زندہ بولو بچہ دانا ہو تو اسے کہا جائے بیٹا یہ 50 روپیہ لے جاؤ اور 50 کا دودھ لے کے آنا تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے یہ دودھ ہی لے کے آئے گا اور کوئی چیز اور بیٹا اگر موٹے عقل والا ہو تو اسے کہا جاتا ہے بیٹا دودھ لے کے آنا کہیں لسی نہ لے کے آ جانا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اموات مردہ ہے پتہ تو چل گیا زندہ نہیں ہے ہو سکتا ہے عقل موٹا ہو فرمایا غیر احیاء زندہ نہیں ہے اللہ یہ اور طرح کی زندگی ہے اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون ان قبروں میں مدفون ہستیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے جن کو اپنے حال کا نہیں پتا جن کو اپنے اس مقام کا نہیں پتا وما یشعرون ایان یبعثون اور اگلی آیت کمال کی ذکر کی پیچھے دوسروں کی پکار کا رد کیا اور دوسروں کے خالقوں نے کا رد کیا اور قبروں والوں کے پکارے سننے کا رد کیا اور آگے فرمایا الہکم الہ واحد تمہارا الہ ایک ہے غیبانہ پکارے سننا یہ نبیوں کا وصف نہیں ہے پردوں کے پیچھے جاننا یہ اولیاء کا وصف نہیں ہے یہ الہ کا کمال ہے اور فرمایا الہکم الہ واحد پکارے سننے والا کون ہے اکیلا اللہ کون ہے اکیلا اللہ اب ایک واقعہ سنا دیں عشاء کا وقت بھی ہو گیا ہے نمازیں کتنی پڑھنی چاہیے بولو اور پڑھتے کون کون ہیں 5 نمازاں سارے نہیں پتہ نا اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچہ کلاس میں جائے پڑھنے کے لیے اور کلاس میں کام نہ کرے کیا نہ کرے اس نے اپنا دن برباد کیا یا آباد کیا 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر گھر سے دور گیا ہے اور مقصد پورا نہیں کیا تو دن کیا ہو گیا اور تو اس جہان سے اس جہان میں عبادت کے لیے آیا ہے اور تو نے سارا دن عبادت نہیں کی تو نے دن کو کیا کیا ہے اور یہ گن کے رکھ تو کتنے دن برباد کر چکا ہے کتنے دن مشہور مثال میں دیتا ہوں کہ 3 بار باپ بلائے بیٹا آ جا اور بیٹا نہ آئے تو ہماری لوکل زبان میں دوسرے اس بچے کو کہتے ہیں یہ بچہ کون ہے حرامی کہتے ہیں کون ہے
3 بار تجھے باپ نے بلایا ہے، بزرگ بندہ ہے اور تو اس کی بات سننے کے لیے، تو وہ کون ہے؟ اور جب رب 5 بار بلائے اور بندہ ہو کے رب کے در پہ نہ جائے تو یہ سچا مسلمان نہیں ہے، اس کے دعوے میں کہیں نہ کہیں منافقت موجود ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، جو ہمیں پتہ ہے نا ہم کیا کیا چھپاتے ہیں بندوں سے مگر رب سے، ما تسرون وما تعلنون، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اور جو چھپاتے ہو۔ رب ایسا ہو ظاہر کرو تب بھی جان لے، چھپاؤ تب بھی جان لے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، کوئی چیز دور رہنے والی نہ ہو۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان کو کہتے ہیں ابا جی رات کو میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج، رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جی مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے پیغمبر بھی نبی ہے، وہ کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ بھائیوں کی محبت میں شیطان رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائیوں میں اتفاق نہ ہو، اس لیے شیطان کو شکست دو اور بھائیوں میں اتفاق رکھو۔ بیٹے نے نہ بتایا، بھائیوں نے مشورہ کیا، ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے پلانے، توجہ ہے بات آخری بات کر رہا ہوں، ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کی اور کہنے لگے یہ جو بیٹا یوسف ہے نا اپنے ابا جان کا، اس نے تو باپ کی ساری توجہ حاصل کر لی ہے، جب تک یہ دور نہیں ہوگا اپنے ابا کی توجہ تم حاصل نہیں کر سکتے، اس کو قتل کر دو یا دور کہیں چھوڑ کے آؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ پھر تمہارے لیے ہی ہو جائے گا، پھر تم اس کے بعد تکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر توبہ کر لیں گے، پھر نیک بن جائیں گے۔ قال قائل منہم، ایک کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، ڈر گیا نا، قتل نہ کرو، لیکن بھائیوں کا اتحاد بھی نہ توڑ سکا، کہنے لگا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہیں اندھے کنویں میں ڈال دو اگر کرنا ہے تو، اپنی طرف سے تو جان چھڑا رہا ہے لیکن شامل تو ان کے ساتھ ہے، چاہے مشورہ نہیں بھی دے رہا۔ قالوا یا بانا، متفق ہو گئے، بابا جی کے پاس آ گئے، اے ہمارے پیارے ابا جان، مالک لا تمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، ابا جی کیا معاملہ ہے، یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے،
اس کے معاملے میں تو ہم پہ اعتبار نہیں کرتا، کیا وجہ ہے ابا جی؟ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں۔ بدتی ملا بھی کہتا نا میں تیرے مردے دا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو ایک واری میری مان کے تھے، وہ بھی کہنے لگے اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ڈر کا اظہار کی تھا، فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ساتھ والے کمرے میں پیغمبر کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابا جی ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اگر پیغمبر پردوں کے حال کے پیچھے، ساتھ والی دیوار کے پیچھے کے معاملات جانتے ہوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، تو کہتے نا میں نے تمہاری باتیں بولو۔ زندہ پیغمبر، جیتا جاگتا پیغمبر، ایک دیوار کی اوٹ آ جائے تو اپنے بیٹوں کی تدبیر بھی نہیں سن پایا، تو تیری تدبیریں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تیرے کلام سے بے خبر ہوتا ہے۔ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، تمہاری ہر خبر وہ جانتا ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ ربنا آتنا